نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے تین معنی علماء نے اس کی تفسیر میں کیے۔ پہلا معنی اس کا یہ کیا کہ موت کی سختی اور کرب سے انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے، اللہ اکبر۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ دونوں پاؤں کفن میں لپیٹ دیے جائیں گے، جیسے کہ مردے کو مرنے کے بعد اس کے دونوں پاؤں کو ملا دیا جاتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا یہ کیا کہ ایک سختی کے ساتھ دوسری سختی جمع ہو جائے گی، یعنی ایک تو دنیا سے جدائی کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ موت کی سختی بھی ہوگی، یا پھر ایک تو موت کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ آخرت کی سختیاں بھی مل جائیں گی، کیونکہ کل ہم نے گزشتہ آیت کریمہ میں یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا تھا کہ اے کافرو، ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، اور مرنے والا وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اب وہ جدائی کا وقت کیسا ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندوں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، اور فرمایا قیامت کے دن بندوں کو آپ کے رب کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطی، تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ اس آیت کریمہ کے تحت کہتے ہیں کہ ابو جہل جو منکرین نبوت اور منکرین قیامت کا یہ سربراہ تھا اور ان کا نمائندہ تھا، اس کا ذکر یہاں سے ہو رہا ہے۔ اس کے ہم مسلک جو اس کے ان عیوب میں اس کے برابر کے شریک ہیں، ان کے کردار پر بھی اس آیت کریمہ کے تحت روشنی پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ اس نے قرآن کی تصدیق کی اور نہ اس نے اپنے پروردگار کے حضور کبھی نماز ادا کی، بلکہ فرمایا کہ ہر روز اس کا یہ معمول بن گیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ یعنی ابو جہل اور دوسرے جتنے ہیں کافر، یہ کفار کی طرح اس مجلس میں آ بیٹھتا ہے اور پھر اللہ کی آیتوں کو فرمایا جھٹلاتا ہے، اور بڑی حقارت کے ساتھ بڑی حقارت آمیز انداز میں وہ منہ موڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو خیال کر رہے تھے کہ بڑی حکیمانہ باتیں ہوں گی، اور یہاں آ کر وقت برباد کیا۔ یعنی حضور کی مجلس میں آ کر قرآن کے بارے میں یہ بیہودہ بکواس کرتا تھا، یعنی کیا کہہ رہا ہے حضور، جو سن رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس وقت ایک عالم ہوگا کہ جہاں صحابہ کرام بھی ہوں اور اس وقت یہ آ کر یہ بکواس کرے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایک تو میری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور بڑے حقارت آمیز انداز میں منہ موڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو ہمارے گمان میں یہ تھا کہ بڑی حکیمانہ باتیں ہو رہی ہوں گی، لیکن یہاں آ کر ہم نے وقت برباد کیا، سوائے من گھڑت قصوں کے اور ان کے کلام میں اور کیا رکھا ہے، چلو چلیں وقت ضائع کریں۔ اور یہاں سے اللہ فرماتا ہے وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور گھر روانہ ہوتا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس کی رفتار عام قسم کی رفتار نہیں ہوتی، اس میں غرور بھی ہوتا ہے چلنے میں، اور نخوت سے، بے پرواہی سے، بے نیازی سے
اور غرور تو اسے اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے آج اس محفل میں خوب باتیں کی اور ان کے کلام کے خوب بخیے ادھیڑے، چند روز تک اگر ان کی یہ محفل میں حاضر ہوتا رہا تو کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں آئے گا اور ان کی محفل ہے وہ سونی ہو جائے گی۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کی یہ بھی ایک تفسیر علماء نے کی کہ ابو جہل نے نہ تو قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی اللہ کے لیے نماز پڑھی، ہاں اس نے قرآن کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے منہ پھیرا، اور اپنے گھر کو وہ چلا تو ایسے چلا کہ جیسے اکڑتا ہوا اور متکبرانہ شان سے چلا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کفار اسلام کے فروعی احکام پر عمل نہ کرنے کے اس اعتبار سے مکلف ہیں کہ قیامت کے دن ان احکام پر عمل نہ کرنے کا بھی ان سے مواخذہ ہوگا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، تو فرمایا کہ جس طرح کافر کو ایمان لانے والے پر سزا دی جائے گی، اسی طرح نماز چھوڑنے پر بھی اسے سزا دی جائے گی اور اس کی مذمت کی جائے گی، اگرچہ دنیا میں کافر پر ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو پچھلی وہ نمازیں قضا نہیں کرے گا، کیونکہ اب جب سے اس نے کلمہ پڑھا ہے تو جب سے وہ آگے نمازیں پڑھے گا۔ اس کا انداز بتایا، اب اس کے لیے بربادی کی خبر آ گئی۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے لیے بے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت کی صورت میں خرابی ہے، پھر قبر کی سختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصیبتوں میں گرفتار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، اور پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے۔ یعنی چاروں مقامات کی خرابی کی وہ دنیا میں اسے وعید بتا دی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی یہ دونوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا کی وادی میں ابو جہل کے کپڑے کو پکڑ کر اس سے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ تو جب حضور نے اسے دو آیتیں یہ بتائیں تو ابو جہل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ اب دیکھیے، اب بھی اس کا غرور دیکھیے کہ اس کے لیے وعید آ چکی، لیکن آگے سے یہ حضور کو یہ جواب دیتا ہے، کہنے لگا کہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکے کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ مضبوط ہوں، زور آور، شوکت اور قوت کا مالک ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے حضور سے یہ کہہ دیا، لیکن قرآن اللہ کا نازل ہو گیا۔ اب جیسے قرآن نے کہا تھا ویسا ہونا ضروری تھا۔ جتنا اس کو گھمنڈ تھا، اس کا گھمنڈ یہ ہوا کہ جنگ بدر ہوئی، چند عرصے کے بعد ہی یہ قرآن کی آیات نازل ہونے کے بعد غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ پوری طرح مارا گیا۔ یعنی بچوں کے ایک ننھے صحابی تھے، ان کے ہاتھوں یہ ذلت کی موت مارا گیا۔ تو اسے اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا تھا، ایک تو غزوہ بدر میں ہوا، اور پھر قرآن نے بتا دیا قبر کی سختیوں کی صورت میں بھی اس کے لیے خرابی ہے، مرنے کے بعد جب یہ اٹھے گا اس وقت بھی اس کے لیے خرابی ہے، اور پھر ہمیشگی کے جہنم کے عذاب کی صورت میں اس کے لیے خرابی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ یعنی ابو جہل کے لیے حضور نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون ہے، اور حضور نے واضح بتا دیا۔ اور حضور نے یہاں تک ایک میں نے علماء کی زبان سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا تھا
جب یہ مارا گیا، کیونکہ حضور کو سب سے زیادہ یہ تکلیف دیتا تھا، اور اسی لیے حضور نے حدیث پاک میں بتا دیا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس گھمنڈ میں ہے، اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی ہر انسان سے یہ آیت کریمہ مخاطب ہے، کافروں سے بھی، ہم سب سے بھی، ہم مسلمانوں سے بھی اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں کسی چیز کا حکم نہ دیا جائے، کسی چیز سے منع نہ کیا جائے، اور فرمایا نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے، نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں امر و نہی کا پابند کیا جائے گا، یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ دیا جائے گا، جس سے منع کیا گیا وہ منع کیا جائے گا، مرنے کے بعد بھی اٹھایا جائے گا، اور اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا، آخرت میں اسے اس کے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی۔ یہ علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا، جیسے چاہیں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اعمال کریں، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں رہیں، بلکہ یہ آیت کریمہ پیغام دے رہی ہے ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دائرہ کار عطا کیا گیا ہے، جس میں رہ کر ہم اپنی زندگی کے ایام ہم نے پورے کرنے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ واضح ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے ہی جزا ملے گی۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ جینے کا، زندگی کا جو طریقہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب نے ہمیں دیا ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جو شخص بھی شریعت کے احکامات سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف اور بڑا نادان ہے۔ وہ تھوڑے سے مزے کے خاطر ہمیشہ کے لیے خود کو ذلت کے لیے اور رسوائی کے لیے اور انتہائی دردناک عذاب میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو، ہم سب کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی 4 آیات رہ گئی، انشاءاللہ کل یہ 4 آیات مختصر ہم اس کا اختتام ہوگا اور نئی سورت کا آغاز ہوگا، سورۃ الدہر کا۔ اور سورۃ دہر میں بھی کیا ایک زمانے کے بارے میں بتایا گیا کہ زمانہ کیا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ ہمارا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، لیکن پھر اللہ نے کیسے قابل ذکر چیز بنایا، اس صورت مبارکہ میں، سورۃ الدہر میں ہم سیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنائے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں فکر آخرت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے زندگی کے جو ایام باقی ہیں اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال اور اخلاص کے ساتھ
یا اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ اللہ ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان روزی عطا فرما، ہماری پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے۔ یا اللہ جو تو ہمیں عطا کر رہا ہے اس پر شکر کی توفیق دے دے اور اسی میں برکت عطا کر دے، اسی میں ہمیں قناعت کی دولت دے دے۔ یا اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔